جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو نیتوں سے واقف ہے۔ وہ مجھے پہلے آزمائے گا اور پھر آخر میں نوازے گا اور پھر کہے گا بتا تیرا کون ہے میرے سوا۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ قابل نفرت ہیں وہ رشتے جو بات بات پہ آزمائش لیتے ہیں۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ آزمائش ہے، وقت تو فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اس حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسے پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پہ چل بھی رہا ہو تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور ضروری ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضرور ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ کو تپتے ہوئے صحرا ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟